شاید ہسٹری کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، چینی سیاح اور یاتری ہیمن سانگ نے لکھا ہے کہ اس نے پشاور سے لے کر قنوج تک کم از کم 23 قابل ذکر شہر دیکھے۔ ناظرین کرام، دکن میں چالاکیو خاندان کی حکومت قائم تھی۔ اس کے چند ایک سال بعد یعنی 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہرشا بادشاہ مشرقی پنجاب سے ابھرا۔ ہرشا نے اپنی حکومت کو مضبوط تر اور مستحکم کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ہرشا نے 6 سال تک مسلسل جنگ و جہد کے بعد شمالی ہندوستان کے بیشتر علاقوں کو اپنی فتح میں قابو کر لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ہرشا ہندو کے شیو کی پوجا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بدھ مت کے لیے بھی بہت کام کیا۔ 7ویں صدی عیسوی کے وسط تک ہرشا حکومت اور چین کے درمیان بہتر سفارتی تعلقات پیدا ہو چکے تھے، لیکن جب ہرشا بادشاہ فوت ہوا تو اس وقت اس کا کوئی لائق اور اہل جانشین موجود نہیں تھا۔ اس طرح سارا شمالی ہندوستان ایک بار پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا۔ اس طرح اکثر ریاستوں میں جاگیرداری نظام قائم ہو چکا تھا۔ شمالی ہندوستان اور موجودہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں ہند حکمرانوں کے عہد سے ہی ایک طرح سے جاگیرداری نظام قائم ہوا۔ ان میں گجر سب سے بڑے جاگیردار تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ہند لوگ گجر ہی تھے۔ یہ جاگیردار سندھ کے علاقوں تک پھیل چکے تھے اور پھر گجرات اور راجستھان تک ان کی جاگیرداریاں قائم تھیں۔ آغاز میں ان کا مذہبی رجحان کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ لوگ اپنی جاگیرداریوں کو مستحکم کر چکے تھے اس وقت وہ مکمل طور پر ہندو دھرم کو اپنا چکے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنی جاگیریں قبائل میں قائم کی ہوئی تھی اور وہ راجپوت کہلاتے تھے۔ ان کی اکثریت جنگ جو کھشتریوں پر مشتمل تھی، بلکہ برہمنوں نے خود بخود ان جاگیرداروں راجپوتوں کو بطور کھشتری قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں کے بعد جو لوگ ہندو دھرم کو قبول کرتے رہے انہیں دیش اور شودر طبقوں میں لیا گیا تھا۔ راجپوتوں کی اکثریت گجرات اور راجستھان ہی میں آباد تھے، لیکن ان لوگوں نے سندھ کے ساتھ قریبی تعلقات بھی موجود تھے، بلکہ بعض راجپوتوں نے سندھیوں کے ساتھ بیاہ شادی بھی کرنی شروع کر دی تھی۔ راجپوت چونکہ اپنے ٹھکانے چٹانوں پر یا پہاڑی چوٹیوں پر بناتے تھے، اس لیے محنت اور مشقت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی عورتیں بھی مشقت میں حصہ لیتی تھیں۔ بعض عورتیں باقاعدہ شکار اور جنگوں میں بھی شرکت کرتی تھیں۔ راجپوت عورتیں اور مرد خورداری اور عورتوں کی عزت پر بہت توجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ راجپوتوں کی عورتوں میں ستی کی رسم بھی عام تھی۔ ستی کی یہ رسم ہندو ذات پاک کی تقریباً تمام ادنا جاتیوں میں موجود تھی۔ پنجاب میں جاگیرداری نظام چھوٹی سطح پر قائم تھا۔ یہاں پر جاٹ اور آہیر جاگیردار مشہور تھے۔ قبائل میں بھی جاگیرداری نظام رائج تھا۔ پنجاب کی جاگیرداریاں اپنی زرعی پیداوار میں باقی غیر زراعت پیشہ لوگوں کو بھی شامل کر لیتے تھے اور ان کی مصنوعات اور محنتوں سے استفادہ کرتے تھے۔ پنجاب کے کم زرخیز علاقوں میں گجر لوگ قبائل کی صورت میں گلہ بانی کی زندگی کرتے تھے۔ اس طرح کے جاگیرداری نظام میں راجپوتوں کے اکثر سرکاری ملازمین یا تو برہمن تھے یا وہ بدھ مت کے پردست تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو ان لوگوں کی بدولت مذہبی طور پر تسلط قائم رہتا تھا، اور دوسرے وہ لوگ جو کچھ اہل علم سمجھے جاتے تھے۔ سن 422 کے بعد سندھ کے رائے حکمرانوں کو اور اس کے ایک وزیر جو برہمن تھا، اس نے رانی سون دیوی کے تحت سے مزول کر کے اسے پر قبضہ کر لیا۔ اس برہمن وزیر کا نام چچ تھا۔ رائے حکومت کو قبضے میں لینے کے بعد چچ نے ملتان کو بھی فتح کر لیا تھا۔ ملتان میں اس نے اپنی فتح کے بعد یہاں پر راجپوتوں کو عملداری سونپ دی تھی۔ چچ نے کچھ عرصہ بعد رانی سون دیوی سے شادی بھی کر لی تھی۔ ناظرین کرام، تاریخ ماسوی میں اور چچ اور رانی سون دیوی کی اس شادی کو ایک اور رنگ دے کر بھی لکھا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ اسی رانی سون دیوی کی اپنی فرفتگی کے باعث ہوا تھا۔
بہر صورت چچ حکومت کسی طرح مقبول نہ ہو سکی۔ اس طرح سندھ میں بھی ذات پات کا نظام ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا اور یہاں پر بھی عورتوں میں ستی کی رسم عام ہو گئی۔ دریائے سندھ کے مشرقی جانب بڑی حد تک ذات پات کا نظام بہت شدید تھا۔ لوگوں کو اپنی اپنی ذاتی اور طبقے کو برقرار رکھنے کا بڑا شعور حاصل ہو چکا تھا۔ وہ اپنا اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے کٹ مرتے تھے۔ خصوصی اعلیٰ ذاتیاں اس پر شدت سے کاربند تھیں۔ دریائے سندھ پر برہمن ابھی تک چھائے ہوئے تھے۔ مرکزی ایشیا تک ان کا تسلط قائم تھا، لیکن یہاں پر برہمن حکمرانوں نے ہندو شاہی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ شمالی مغربی سرحدی صوبے کے علاقوں میں کوہستانی اور موری زبان بولنے والوں کی اکثریت تھی۔ وہی لوگ آج کل افریدی، اورکزائی اور خٹک کہلاتے ہیں۔ گجر اقوام پشاور کے شمال مشرقی علاقوں میں آباد تھی۔ ہیون سانگ نے پشاور کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑے شریف، نرم دل اور علم دوست لوگ تھے۔ اکثریت ہندو کی تھی اور انہوں نے اپنے یہاں ایک عمدہ نہری اور آبپاشی کا نظام بھی قائم کر رکھا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں پر پھل پھول ان علاقوں میں بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ ہندو شاہی میں یہاں کے زرخیز علاقوں اور وادیوں میں چھوٹی چھوٹی جاگیرداریاں قائم ہو چکی تھیں۔ ان برہمن حکمرانوں کو اسی دور میں مغرب کے حملہ آوروں اور طاقتوں نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ ان میں افغان قبائل پیش تھے۔ وہ بلوچستان کے علاقوں پر بھی نظر جمائے ہوئے تھے۔ اس طرح پشاور کی زرخیز وادیوں کے ساتھ ساتھ قبائلی لوگوں نے سوات کی وادی میں بھی اپنا تسلط بڑھا دیا تھا۔ جب اس خطۂ ارض پر ظہور اسلام ہوا تو اس وقت اس خطے میں بدھ لوگوں کی اکثریت تھی۔ کہیں کہیں برہمن جاگیرداریاں بھی موجود تھیں۔ ہندو بھی پوری طرح سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ فنکار اور اہل حرفہ بڑے ہی امن کے ساتھ دیہاتوں میں اپنے کام میں مگن تھے۔ اس طرح کسانوں کی زندگی بھی بڑی پرسکون تھی۔ وہ زراعت میں ترقی کرتے تھے۔ شمال مغربی علاقوں اور بلوچستان میں نہریں کھود کر انہیں تعمیر کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں ایرانی قسم کے کنویں مقبول ہو رہے تھے۔ زمینداروں کو اپنی پیداوار کا تقریباً چھٹا حصہ مقامی حکمرانوں کو دینا پڑتا تھا۔ اسی عہد میں شمالی پاکستان میں کوئی قابل ذکر شہر یا قصبہ نہیں تھا، کیونکہ بے شمار فنکار اور اہل حرفت لوگ دیہاتوں میں جا کر آباد ہو چکے تھے۔ البتہ سندھ میں کئی قابل ذکر اور بڑے بڑے شہر موجود تھے، مثلاً الور اور روڑی، جو کہ مجسمہ سازی میں بہت مشہور تھے۔ یہاں پر نفاست اور چابکدی سے مجسمے بنائے جاتے تھے کہ گمان گزرتا تھا کہ یہ مجسمے نہیں بلکہ زندہ اور حیات انسان ہیں۔ لیکن ان علاقوں سے ریشم کا کاروبار بڑی حد تک آشنا ہو چکا تھا، اس لیے کئی تاجر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ شہروں یا شمالی مشرقی ایشیا کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ حکمرانوں میں سے اکثریت یا تو برہمن ہوتے تھے یا وہ وسطی ایشیا کے نئے اور طاقتور لوگ ہوتے تھے۔ اس دور میں قبائلی لوگ رفتہ رفتہ پہاڑی سلسلہ سلیمان کی جانب ہجرت کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔